العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور The knowledge is light, the knowledge is light. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، سیزن ہے 9 اور مقابلہ ہے 11واں۔ آج 2 ٹیموں کو بلانا ہے، ان سے مقابلہ، ان کا آپس میں مقابلہ ہوگا، ان 2 ٹیموں سے تعارف بھی لینا ہے۔ وقت ہوا ہے کل جو ہم سلسلے میں سوال کر کے گئے تھے اس سوال کا جواب دینے کا اور قرآن اندازی کرنے کا، اس کے بعد انشاءاللہ آج کے سلسلے کا سوال بھی کریں گے۔ سوال یہ تھا، عقیقہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ اور جواب ہے مستحب۔ ایس ایم ایس کر جن لوگوں نے جواب دیا، بنت سید غلام مرتضیٰ بخاری لیاقت پور، ام خیر مدینۃ الاولیاء ملتان، ام احمد رضا مرکز الاولیاء لاہور، محمد الیاس اتاری باب المدینہ کراچی، ام اویس اتاریہ باب المدینہ کراچی، حسیب گجراں بنت محمد خادم گجرات، بنت محمد شیر اتاریہ گلزار طیبہ سرگودا، بنت شبیر اتاریہ حویلیہ کینٹ، اور ام احمد رضا مرکز الاولیاء۔ آج جواب جو آپ تک تحفہ جا رہا ہے بنت بشیر ہیں شاہ کوٹ سے، اپنے کسی محرم کے ذریعے انشاءاللہ آپ تک یہ تحفہ بھیجا جائے گا۔ اور اب باری ہے جنہوں نے سوشل میڈیا پہ جواب دیا، بنت محمد امین، محمد شاہزیب ضیاء کوٹ سیالکوٹ، علی رضا لاہور، عمران اتاری بمبئی ہند، مصور حسین، ادریس اتاری باب المدینہ، شہاب الدین شیخ، حامد نواز راول پنڈی، محمد فہد سعید جھنگ، عثمان جھنگ، محمد شوکت نیازی، خواجہ مزمل ہند سے، اور محمد اجمل۔ اب دیکھنا ہے کہ ان میں سے کس کو جو ہے وہ تحفہ آج تحفہ جا رہا ہے۔ بنت محمد امین، انشاءاللہ آپ تک بھی یہ تحفہ بھجوا دیا جائے گا۔ اب آج کا سوال کرنا ہے مدنی چینل کے ناظرین سے، تیار ہو جائیں جواب دینے کے لیے۔ بتائیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقریباً کتنے جمعے ادا فرمائے؟ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے جمعے ادا فرمائے؟ اور اس کا جواب آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ فروری سے مل جائے گا۔ وقت ہوا ہے دونوں ٹیموں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کا۔ مدینۃ الاولیاء ملتان اور ڈیرہ اسماعیل خان کے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے تشریف لائیں اور اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ مگر علم دین سے سامنا جھکائیں گے بھی اپنا سر، وہ علم دین سے سامنا جھکائیں گے بھی اپنا سر۔ ماشاءاللہ آج ڈیرہ اسماعیل خان اور دوسری ٹیم کا نام جو ہے وہ مدینۃ الاولیاء ملتان۔ ماشاءاللہ ملتان سے اسلامی بھائی آئے ہیں اور ڈیرہ اسماعیل خان سے آئے ہیں، اولیاء کرام کی سرزمین سے بھی تشریف لائے ہیں اور ڈیرہ اسماعیل خان سے آئے ہیں۔ خصوصی اسلامی بھائیوں کو انشاءاللہ بتا دیتے ہیں کہ آج جو ہے، آج کے دن جو مقابلہ ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان DIK، ٹھیک ہے، اور دوسری ٹیم ہے وہ ملتان شریف اور ڈیرہ اسماعیل خان کا اشارہ ہے DIK، ٹھیک ہے، ان دونوں کے درمیان آج مقابلہ ہے۔ تو جناب ڈیرہ اسماعیل خان کے اسلامی میں باری باری اپنا نام بتائیں گے اور اپنا شعبہ بھی بتائیں گے۔ نعمت اللہ اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ، ڈیرہ اسماعیل خان، درجہ سادسہ یعنی 6 درجے کے طالب علم ہیں۔ دوسرے اسلامی بھائی؟ میرا نام اشفاق احمد ہے، میرا تعلق بکھر سے ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ ڈیرہ اسماعیل خان میں درجہ سادسہ میں پڑھتا ہوں۔ درجہ سادسہ ڈیرہ اسماعیل خان کے طالب علم ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اسلامی بھائی ہیں جی؟ محمد اشفاق اتاری، فیضان مدینہ، ضلع ڈیرہ اسماعیل خان، خیبر پختونخوا، درجہ سابعہ جناب یعنی 7ویں درجے کے طالب علم ہیں، ایک 6 درجے کے۔ اور آپ جی، آپ کون سا درجہ بتایا آپ نے؟ 6 درجے۔ 2 6 درجے کے طالب علم ہیں، ایک 7ویں درجے کے طالب علم ہیں، تینوں کا تعلق جامعۃ المدینہ سے ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی ٹیم ہم تک پہنچی، کیسے پہنچی اس کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی مدنی
چینل کے ناظرین، اس وقت مدنی چینل کی ٹیم پہنچ چکی ہے پاکستان کی پاک گیلانی کابینہ KP کے صوبہ کے بڑے ہی پیارے شہر ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر، اور اب یہاں پہ ہوگا مدنی چینل کے مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائی سیزن 9 کے آڈیشن کا سلسلہ۔ علم ایک نور ہے جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ علم نور ہے، علم نور ہے۔ بیت الخلا جانے کی اور آنے کی دعا سنائیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا۔ الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی ان ربی لغفور رحیم۔ وہ راستہ بہشت کا سرل چلو اگر یہاں، وہ راستہ بہشت کا سہل چلو اگر یہاں، وہ راستہ علم کا کہ ایسا راستہ نہیں۔ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ دوسرا مصرع بتانا ہے۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ غذا دوا شفا ہے یہ دل مریض لے اسے، غذا دوا شفا ہے یہ دل مریض لے اسے، رہا جو دور تین دل تو زندگی سے دور ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے اسلامی بھائی ماشاءاللہ کئی اسلامی بھائیوں میں سلیکٹ ہو کر ہم تک پہنچے ہیں، تینوں کا تعلق جامعۃ المدینہ سے ہے۔ امید ہے تیاری بھی زبردست کی ہوگی، مگر سامنے مقابلہ ہے مدینۃ الاولیاء ملتان والوں سے۔ آئیے ان کا نام پوچھتے ہیں اور ان کا شعبہ پوچھتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رئیس اتاری، بن فلک چیر، جامعۃ المدینہ اشاعت الاسلام، مدینۃ الاولیاء ملتان، درجہ ثالثہ عصری الف۔ تیسرے درجے کے طالب علم ہے۔ جی محمد احمد ملک بن نازک حسین اتاری، جامعۃ المدینہ اشاعت الاسلام، درجہ خامسہ عصری علوم، اور اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور سے BA بھی کر رہا ہوں۔ اسلامک یونیورسٹی بھاولپور سے کیا کر رہے ہیں؟ BA کر رہے ہیں اور 5ویں درجے کے طالب علم بھی ہیں۔ جی محمد ندیم اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ، مدینہ الاولیاء ملتان شریف، درجہ ثالثہ۔ جناب دونوں طرف گویا جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائی ہیں، ملتان اور ڈیرہ اسماعیل خان۔ خوب جمے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ اب دیکھنا ہے ان دونوں ٹیموں کا رزلٹ کیا آنا ہے۔ آئیے چلتے ہیں آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے، پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ قلم دوات لو اٹھا چلو لکھو شروع ہوا۔ علم نور ہے دہن میں زباں تمہارے لیے، قرآنی معلومات فیضان مصطفیٰ، سفر مگر اکیلے، مدنی کسوٹی۔ ان 6 سیگمنٹس کا مقابلہ ہوگا۔ 2 سیگمنٹ مدنی کسوٹی کو شامل کیا ہے اور ساتھ ساتھ ماشاءاللہ فیضان مصطفیٰ سیگمنٹ ہے۔ یہاں موجود حاضرین کے لیے بھی ہم نے ایک بڑا خوبصورت مرحلہ شروع کیا ہے، تلاش کیجئے وقت مناسب پر اس کو بھی شامل کریں گے۔ اپنے ٹوکن کو سنبھال کر رکھیے گا، کیا معلوم آج آپ ہمارے پاس منچ پر آئیں اور کیا کر دکھائیں یہ تو وقت بتائے گا۔ آئیے دیکھتے کل کا مقابلہ ہوا کیسا ہوا، اس کا آپ کو ریکیپ اور کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ ذہنی آزمائش کا سلسلہ سیزن 9 چلتے چلتے پہنچ گیا ہے 10ویں ایپیسوڈ، 10ویں قسط، 10ویں سلسلے تک۔ ایک سندھ کی ٹیم ہے اور دوسری بہت دور سے خیبر پختونخوا سے ہمارے پاس آئے ہیں۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے کی کیا برکت ہے؟ موت کو کثرت سے یاد کرنے میں توبہ کرنے میں توبہ کی سعادت نصیب ہوتی ہے، اور موت کو کثرت سے یاد کرنے میں آخرت کی طرف رغبت بڑھتی ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے وہ 3 باتوں کے ذریعے عزت پاتا ہے۔
توبہ کی جلد توفیق ہوتی ہے، دل کی قناعت اور عبادت میں چستی ہوتی ہے۔ شرح الصدور میں یہ جواب موجود تھا، پہلے جواب میں ہی غلطی ہو گئی ہے۔ ملاقات کے وقت مسکرانے کی کیا فضیلت ہے؟ دونوں ملاقات کرنے والے مسکراتے ہیں تو ان دونوں کے گناہ جھڑتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بغیر علم کے کسی کو شرعی مسئلہ بتانا کیسا ہے؟ جو بغیر علم کے فتوی دے اس پہ زمین اور آسمان کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ زمین میں ہے چمک کس کی، فلک پر ہے جھلک کس کی؟ مدد چاہیے جناب، پہلے ہی باری میں مدد، کس کو مددگار لیں گے؟ 2 ہاتھ اٹھیں۔ وہاں خورشید سیاروں ستاروں کی ضیا تم ہو۔ جواب درست دے دیا ہے۔ 40 نمبر ہیں لاڑکانہ فاروق نگر کے، 26 نمبر ہیں ایبٹ آباد والوں کے۔ سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے۔ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا ہے؟ ابو الفیض۔ آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، غلطی ہو گئی ہے، فرق بہت بڑھ گیا ہے۔ اب چلے گئے آخری سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے مدنی کسوٹی۔ آپ نے زیارت کی ہے اس کی؟ نعم، فیضان مدینہ میں لا مدینہ منظرہ میں۔ پھر بیل بجا دیے جناب، پوری سوالات کے جوابات نہیں سنے ہیں۔ فاروق نگر لاڑکانہ والے بتائیں۔ غلاف کعبہ۔ ان کا کہنا ہے غلاف کعبہ، بتائیے کیا یہ جواب درست ہے؟ کیا وہ غلاف کعبہ ہے؟ جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، بہت شاندار سلسلہ۔ فاروق نگر لاڑکانہ والوں نے پہلی بار ذہنی آزمائش سیزن 9 میں 60 نمبر حاصل کیے ہیں۔ اللہ ان کو اور ہمت دے اور ان کے ذہانت میں برکت عطا فرمائے۔ دیکھنا یہ ہے کہ فاروق نگر لاڑکانہ کی ٹیم اور کتنا آگے جاتی ہے۔ ایبٹ آباد والوں کو ایک موقع ملے گا، اب آنا ہے تو مضبوط تیاری کے ساتھ آنا ہے۔ العلم نور، العلم نور۔ دیکھا جائے تو ون سائیڈڈ مقابلہ تھا، ایک طرف بڑے زبردست جوابات دیے جا رہے تھے، دوسری طرف کمزوری نظر آئی تھی۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا آج بھی ایسا ہوگا یا مقابلہ لاسٹ سوال پر جا کر فیصلہ ہوگا۔ سیزن 9 میں ہم نے مختلف رنگ دیکھے ہیں، کچھ مقابلے آخری سوال پر جا کر فیصلہ کن بنے اور کچھ بہت پہلے ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ مدینہ الاولیاء ملتان کے اسلامی بھائی ہمارے پاس پہنچے، کیسے پہنچے، وہاں آڈیشن ہوا تو کیسے ہوا، آئیے دیکھتے ہیں۔ العلم چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ علم نور ہے، علم نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے پیٹے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 9 کے آڈیشن کے لیے یعنی مدنی انتخاب کے لیے ہم آ چکے ہیں اولیاء کرام کی سرزمین مدینہ الاولیاء ملتان شریف، اور اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں آڈیشن ہال کی جانب کہ جو آڈیشن کے لیے پنڈال لگایا گیا ہے۔ آئیے آپ کو بھی لے کر چلتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل یہاں پر آڈیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب غسیل الملائکہ ہے، غلط۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں، صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ ہے، صحیح۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت کے ناپخواہ ہیں، صحیح۔ عشرہ مبشرہ 10 جنتی صحابہ کرام رضوان کو کہتے ہیں، صحیح۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جن اسلامی بھائی نے 5 سوالوں کے درست جواب دیے وہ ہیں محمد ندیم بن فیض بخش۔ ان کے 5 کے 5 جواب درست تھے، لہٰذا محمد ندیم بن فیض بخش، محمد احمد اتاری بن نازک حسین اور محمد رئیس بن فلک شیر یہ ہماری مدینہ الاولیاء ملتان شریف کی ٹیم کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو،
یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو. جناب مدری چل کے ناظرین، مدینۃ الاولیاء ملتان کے اسلامی بھائی یہاں تک کیسے پہنچے یہ بھی آپ نے دیکھ لیا. شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. آج ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا کی ٹیم ہے اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. انہی کی زبان میں غالباً پشتو میں پخیر راغلے کہتے ہیں اور پنجاب سے آئے تو جی آیا نو کہتے ہیں. مگر میں چاہتا ہوں پشتو زبان میں اگر ہمیں ہمارا دعوت اسلامی کا مدنی مقصد دہرا دیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے مدنی مقصد دارا چزبہ دخپل زان اور دیوار اور دنیا خلق کو اصلاح کو کوشش کو انشاءاللہ عز و جل. اچھا مدینۃ الاولیاء ملتان پنجاب میں بھی آتا ہے مگر اس کو سرائکی بیلٹ بھی کہتے ہیں اور یہ وہاں بڑی میٹھی بولی سرائکی بولی جاتی ہے. تو اگر سرائکی زبان میں مدنی مقصد دہرا دیں. ویکو اپنی تے ساری دنیا دے لوگا دی اصلاح دی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ جناب دونوں طرف مدنی مقصد بھی ہو گیا ہے. پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے. پہلا سوال کریں گے ہم ڈیرہ اسماعیل خان والوں سے. حدیث مبارک کے مطابق کس طرح گفتگو کرنا مومن کے اخلاق میں شامل ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی گفتگو کرے تو اچھے طریقے سے گفتگو کرے اور جب تم سے کوئی گفتگو کرے تو اچھے انداز سے اس سے گفتگو سنی جائے اور جب بندہ دوسرے بندے کو ملے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے اور وعدہ پورا کرنا مسلمان کے اخلاق کے اندر داخل. سبحان اللہ سبحان اللہ. گفتگو کرتے وقت اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے. جب کوئی گفتگو کرے تو اچھے طریقے سے سننا چاہیے. ملاقات کے وقت مسکراتے چہرے کے ساتھ ملاقات کرنا چاہیے اور وعدہ پورا کرنا مومن کے اخلاق میں سے ہے. جواب درست دے دیا ہے. پہلا سوال اور ڈیرہ اسماعیل خان والوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے. ملتان والوں کی باری ہے. مشہور تابعی بزرگ حضرت طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا سے کیا عالم تھا؟ مشورہ ضرور کیجئے مگر اپنے وقت کے اندر. مشہور تابعی بزرگ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ جب آپ بستر پر سونے کے لیے جاتے تو لیٹ جاتے تو ایسے خوف خدا سے ایسے تڑپنے لگتے جیسے ہنڈیا میں دانا. پھر اپنے بستر کی گودی بنا لیتے پھر اس کو بھی لپیٹ لیتے اور قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے اور فرماتے کہ جہنم کی یاد نے عبادت گزاروں پر نیند حرام کر دی ہے. ساری رات جاگتے گزرتی خوف خدا میں نیند نہ آتی تڑپتے رہتے اور یہ جملہ فرماتے کہ جہنم کی یاد نے عبادت گزاروں پر نیند حرام کر دی ہے. ایک یہ وہ اللہ کے بندے تھے تو رات بھر خوف خدا میں نہ سو سکتے. اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ گناہوں کا انبار ہے پھر بھی فکر نہیں ہے. اللہ خوف خدا نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. جو قرض لے اور اس کو ادا کرنے یا نہ کرنے کا ارادہ رکھے اس سے متعلق حدیث پاک میں کیا آیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگوں کا مال قرض لے اور اسے ادا کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ادا کرا ہی دیتا ہے اور جو لوگوں کا مال قرض لے اور ادا کرنے کا ارادہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر بربادی ہی ڈالتا ہے. جو لینے کے وقت ارادہ رکھتا ہو کہ لوٹانا ہے تو اللہ ضرور مدد فرماتا ہے. پہلے ہی نیت خراب ہو تو بربادی آتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. کسی تنگ دست کو مہلت دینے کی حدیث پاک میں کیا فضیلت آئی ہے؟ کسی کو قرض دیں اور اب وہ تنگ دست ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب سنیے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے کہ جو یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن تکلیفوں سے نجات دے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست کو مہلت دے. سبحان اللہ. قیامت کی تکلیفوں سے اگر بچنا چاہتا ہے تو اگر کسی کو قرض دیا ہے اور اب وہ تنگ دست ہے تو کچھ اور مہلت دے دے, رعایت دے دے. یہ سودا مہنگا نہیں میٹھے اسلامی بھائیوں. لڑائی جھگڑا مار کٹائی گالم گلوچ کرتے ہیں کہ جناب وقت پر قرض لوٹاؤ. اگر وہ پریشان ہے تو تھوڑا وقت دے دیجیے اور برکتیں کما لیجیے. جواب درست دے دیا ہے. امام غزالی نے تحفہ دینے والے کے جو آداب بیان فرمائے وہ آداب بتائیں.
امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا تحفہ دینے والا جب کسی کو تحفہ دے رہا ہو تو اس کی فضیلت کو مد نظر رکھے، جب اس کا تحفہ قبول کر لیا جائے تو خوشی و مسرت کا اظہار کرے، جب اس کے ساتھ ملاقات کرے تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرے، اور جب اس سے ملے تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملے۔ اور احسان نہ جتائے، مطلب ہے کہ اگر تین آداب بیان کیے گئے، اس میں 2 تو آپ نے بیان کر دیے کہ تحفہ کو قبول کر لیا جائے تو خوشی اور مسرت کا اظہار کرے، جب تحفہ لینے والے سے ملاقات کرے تو اس کا شکریہ ادا کرے اور اسے کلی اختیارات دے دے اگرچہ تحفہ بڑا ہو۔ 3 میں سے 2 جواب انہوں نے صحیح دیے ہیں، کیا انہیں جواب آپ کا درست مانا جا رہا ہے؟ جناب سوال ہے ملتان والوں سے، امام غزالی نے غنی کے جو آداب بیان فرمائے وہ آداب بتائیں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ غنی کو چاہیے کہ اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرے، فقیروں کو اپنے دست سے دیا کرے، یعنی اپنے مال سے ان کو دیا کرے، اور اپنے اندر فخر اور تکبر پیدا نہ کرے، اور لوگوں کے سامنے عاجزی اور انکساری کرے، اور اپنے مال سے فقیروں کا حصہ نکالے اور فقیروں کے ساتھ بھی اچھا رویہ اختیار کرے۔ جناب آپ نے تقریباً جواب درست دے دیا ہے، ہر کسی کے سلام کا جواب دے، خوش اسلوبی سے لوگوں کو اپنے ساتھ مانوس کرے، صدقہ و خیرات کے ذریعے ان کی مدد کرے۔ بات بڑی پتے کی ہے، اللہ نے غنی کیا ہے، اللہ نے مالدار بنایا ہے، اب کمال تو یہ ہے نا کہ اللہ نے دیا ہے تو اب اس کے دیے میں سے خرچ بھی کرے، نرمی بھی کرے، شفقت بھی کرے، لوگوں سے اچھا پیش آئے اور اس مال کا صحیح حق ادا کرے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کسی آدمی میں کئی عیوب ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کون سی خوبی ہے جس کی بنا پر وہ اپنے تمام عیوب کو چھپا سکتا ہے؟ حضرت سیدنا اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی، ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کسی آدمی میں کتنے عیوب ہو سکتے ہیں؟ تو دوسرے نے کہا کہ بے شمار عیوب ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا لیکن ایک خوبی ایسی ہے کہ انسان اس کی بنا پر اپنے تمام عیوبوں کو چھپا سکتا ہے، اور وہ خوبی یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ واہ واہ واہ، زبان کی حفاظت کرے تو عیوب چھپا سکتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت سیدنا امام شافعی اپنے دوست کو فضول کلام کی مذمت سے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست ربی سے فرمایا کہ اے ربی، فضول کلام مت کرنا کہ جب تم فضول کلام کر چکے گے وہ تم پر حاکم بن بیٹھے گے اور تم محکوم ہو جاؤ گے۔ جناب اے ربی، کبھی فضول کلام مت کرنا، کیونکہ جب تم بات کہہ چکو گے تو وہ تم پر حاکم بن بیٹھے گی اور تم اس کے غلام ہو جاؤ گے۔ بعض اوقات زبان سے نکلی ہوئی بات بندے کو پھنسا دیتی ہے، کمان سے تیر نکل جائے پھر واپس نہیں آتا۔ اسی لیے تو ہم کہا کرتے ہیں پہلے تولو بعد میں بولو۔ جواب ان کا بھی درست ہے۔ تو کون سی 4 چیزیں ہیں جو انسان کو سردار بنا دیتی ہیں؟ منقول ہے کہ 4 چیزیں انسان کو سردار بنا دیتی ہیں۔ ایک علم، ادب، سچائی اور امانت۔ علم، ادب، سچائی اور امانت انسان کو سردار بنا دیتی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حدیث پاک کے مطابق قناعت کیا ہے؟ کہ جو چیز لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جانا قناعت کہلاتا ہے۔ جو چیز لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جانا، اس کا نام قناعت ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ویسے یہ بات ہے بڑی پیاری، لوگوں کے پاس جو ہے اس کی مجھے کیوں فکر ہوتی ہے، اس کے پاس اتنا کچھ ہے، وہ آگے کیوں بڑھ گیا ہے، ایسا شخص تکلیف میں ہی رہتا ہے۔ قناعت یہ ہے جو میرے پاس ہے، اللہ نے بہت دیا ہے، بہت سو سے اچھا رکھا ہے ہمیں رب نے۔ جو جتنا بھی غریب پریشان مجھے سن رہا ہے نا، آپ سے زیادہ پریشان لوگ اس دنیا میں ہیں، آپ سے زیادہ مشکل میں لوگ اس دنیا میں ہیں، انہیں دیکھیے اور قناعت کیجئے، اللہ کی رضا پر راضی رہیے، دل کو سکون مل جائے گا۔ 5 سوال ہو چکے ہیں، اب تک غلطی کسی نے نہیں کی ہے۔ یوسف بھائی اب باری ہے یہاں حاضرین کی۔ دیکھیں یہاں بھی کوئی غلطی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ بتائیے حدیث پاک کے مطابق جو 40 قدم جنازہ لے چلے اسے کیا اجر ملتا ہے؟ ہاتھ وہی اٹھائے جو مدنی قافلے میں جا رہا ہے، قافلے کے مسافر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 40 کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جی اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ان کو ہم اس ہفتے کا رسالہ ایک چپ 100 سکھ اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ تسبیح مدینہ
मुकद्दस पानियों का मजमुआ इंशाल्लाह पेश करेंगे। सुभान अल्लाह, आप क्या पेश सुभान करेंगे? अल्लाह, इंशाल्लाह 3 दिन में मदनी काफिले में। सुभान अल्लाह, 3, 4, 5 फरवरी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। चले जनाब, 5-5 सवाल दोनों टीमों के हो चुके हैं। और ये जो हमारे यूसुफ भाई ने सवाल किया, आप सोचे कितनी बड़ी बरकत है। जनाजे को लेकर 40 कदम चले, 40 कबीरा गुनाह माफ। जब आपको पता चले ना किसी आशिक रसूल का जनाजा है तो पहुंचिए, जनाजा भी पढ़िए और हो सके तो कांधा भी दीजिए। ये बरकतें इतनी हैं, सच बताऊं, अगर कोई हमें कहे कि इतने 1000 रुपए खर्च करो और तुम्हारे कबीरा गुनाह, एक कबीरा गुनाह माफ हो जाए, ये उसके कोई मोल ही नहीं है ना। ये गुनाह है, हमसे खता अगर हो गई है तो ये कितना अच्छा मौका है कि जनाजे को कांधा दिया जाए। हम तो वैसे ऐलान किया जाता है 2-2 कदम। हाँ, ये बड़ा अजीब ऐलान है, 2-2 कदम चले। अमीर अहले सुन्नत ने इस पर माशाल्लाह तरबियत भी फरमाई है कि ऐलान करना भी हो तो ये ऐलान करें कि 10-10 कदम चले, ताकि सुन्नत पर भी अमल हो जाए और ये बरकतें भी हासिल हो जाए। छठा सवाल डेरा इस्माइल खान वालों से, फरिश्ते के बारे में बताएं कि वो क्या हैं। चले जनाब, फरिश्तों के बारे में मालूमात भी मिल रही है आज। फरिश्ते अल्लाह अज़्ज़ वजल के ईमानदार और इज़्ज़त वाले बंदे हैं जो उसकी नाफरमानी कभी नहीं करते। वो हर वक्त अल्लाह अज़्ज़ वजल की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। उनके जिस्म नूरानी हैं, वो ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, और अल्लाह अज़्ज़ वजल ने उन्हें ये कुदरत यानी ताकत अता फरमाई है कि वो जो शक्ल चाहें इख्तियार करें। वो जो शक्ल चाहें इख्तियार करें, अल्लाह की कभी नाफरमानी नहीं करते, हर किस्म के गुनाह से मासूम हैं, उनके जिस्म भी नूरानी हैं। अब एक बड़ी प्यारी बात बताऊं, फरिश्ते मासूम हैं, गुनाह नहीं करते, उनके जिस्म नूरानी हैं, वो हर वक्त अल्लाह की इबादत करते हैं, मगर मेरे आका की शान ये है कि वो फरिश्तों के भी आका हैं, फरिश्तों के भी सरदार हैं। जब फरिश्तों का मर्तबा इतना बड़ा है तो जो फरिश्तों के भी आका हैं उनका मकाम कितना बुलंद होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या हर आदमी के आमाल लिखने वाला एक ही फरिश्ता है? जी नहीं, अमाल लिखने वाले 2 फरिश्ते हैं। नेकी के अलग हैं, बदी के अलग हैं। दिन के अलग होते हैं और रात के अलग होते हैं। नेकी और बदी के लिखने वाले अलैदा अलैदा हैं और रात के अलैदा हैं, दिन के अलैदा हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इल्म और इबादत में कौन अफजल है और क्या ये दोनों जरूरी हैं? इल्म और इबादत में से इल्म और इबादत में से इल्म अफजल है, और बगैर इबादत के इल्म बिखर कर ज़रे सा हो जाएगा। जी जनाब, इल्म और इबादत में इल्म अफजल और अशरफ है, लेकिन बंदे के लिए इल्म के साथ इबादत भी जरूरी है, वरना इसका इल्म बिखरे हुए जर्रे जैसा हो जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अज़्ज़ वजल ने हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ इल्म नाफे से मुताल्लिक क्या वही फरमाई? अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ ये वही नाजिल फरमाई कि ए दाऊद इल्म नाफे हासिल करो। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या अल्लाह इल्म नाफे क्या है? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वो इल्म जो तुम्हें मेरी कुदरत, मेरी अजमत और हर शय पर मेरी कमाल कुदरत को की मार्फत दे, वो इल्म नाफे है, और ये इल्म तुम्हें मुझसे करीब करेगा। जी जनाब, इल्म नाफे वो है जो अल्लाह से करीब कर दे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती को बारगाह रिसालत से क्या लक़ब अता हुआ? वाह 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 वाह। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीदार से बहरावर हुआ, तो मैंने हदीस में अपनी किताब जमुल जवामे का जिक्र किया और मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं इसमें से कुछ आपके सामने पढ़ूं? तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनाओ शेखुल हदीस। आप फरमाते हैं कि मुझे ये शेखुल हदीस का लक़ब इतनी बड़ी मेरे लिए बिशारत है कि ये मुझे दुनिया व माफिया से बड़ी, दुनिया की हर चीज से बड़ी बिशारत है कि प्यारे आका ने मुझे शेखुल हदीस कहा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कितनी बार बेदारी में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार किया। इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क मोहब्बत, इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं कि इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बेदारी में 75 मरतबा जहाने जमाले आरा की ज़ियारत। हाय 75 बार बेदारी में जमाले जहां आराए हुजूर पुरनूर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बहरावर हुए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह इमाम जलालुद्दीन सुयूती के सदके हमें भी नबी पाक की दीद नसीब फरमाए। नवा सवाल, और ये अब सवाल जो है उसके तीन ऑप्शन होंगे। मस्जिदुल हराम में एक नेकी कितने के बराबर है? नंबर 1, 1 लाख नेकियों के बराबर।
نمبر 2 50,000 اور نمبر 3 10 لاکھ نیکیوں کے برابر. آپ دونوں کے پاس مدد کا آپشن بھی ہے. وقت ختم ہونے سے پہلے آپ مدد کا آپشن لے سکتے ہیں. پورے سلسلے میں دونوں ٹیموں کے پاس ایک مدد کا آپشن بھی ہے. کسی بھی راؤنڈ میں لے سکتے ہیں جی, کسی بھی راؤنڈ میں, پہلے 4 راؤنڈز میں. 1 لاکھ نیکیوں. آپ نے کہا 1 لاکھ نیکیوں کے برابر. آپشن 2 موجود تھے, 50,000 اور 10 لاکھ نیکیوں کے برابر. اور سوال تھا مسجد الحرام میں 1 نیکی کتنے کے برابر ہے. آپ اپنے آپشن پر مطمئن ہیں؟ یہی جواب صحیح ہے؟ صحیح ہے. آپ کہتے ہیں تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. مسجد عائشہ کس مسجد کا دوسرا نام ہے؟ مسجد نمرہ, مسجد جعرانہ, مسجد تنعیم. 3 آپشن ہیں اور چاہے تو مدد بھی لے سکتے ہیں. مسجد عائشہ کس مسجد کا دوسرا نام ہے؟ مسجد نمرہ, مسجد جعرانہ, مسجد تنعیم. ہمارے حاضرین میں سے ویسے مددگار موجود ہیں. مدد لیں گے جناب. کس سے مدد لیں گے؟ مددگار ہاتھ اٹھائیں. وہ لاسٹ والے اسلامی بھائی. لاسٹ والے اسلامی بھائی قریب آ جائیں. چلے پہلے تو ان سے پوچھئے گا یہ گئے ہیں عمرے پر. یہ جواب صحیح تو میرا خیال ہے آسان وہ دے سکتا ہے جو عمرے پر گیا ہو, تو اس کو ذرا یاد رہ جاتا ہے. ویسے تو خیر جس نے پڑھا ہے وہ بھی دے سکتا ہے. جی محمد اکمل اتاری, جی, جامعۃ المدینہ, فیضان مہر علی, اسلام آباد. جی. مسجد عائشہ کا دوسرا نام مسجد تنعیم. مسجد تنعیم جواب بالکل درست دے دیا ہے. یہ 2 سوال جو آخر میں ہمارے ہوتے ہیں یہ نصاب سے ہٹ کر ہوتے ہیں اور یہ اس پہ آپشن بھی 3 دیے جاتے ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان والوں کی باری ہے. حجر اسود جنت سے کس پہاڑ پر نازل ہوا؟ جبل احد, جودی پہاڑ, جبل ابو قبیس. آپ بھی چاہیں تو مدد کا آپشن لے سکتے ہیں. جبل احد, جودی پہاڑ یا جبل ابو قبیس. المدد جناب. آپشن مدد کا ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان والوں نے بھی لے لیا. کس سے لیں گے مدد؟ لاسٹ والے اسلام بھائی جو بیٹھے نا جی سائڈ پر, لاسٹ والے. چلے بھائی لاسٹ والے کھڑے ہو جائیں. یہ والے بھائی جی یہی. چلیں جناب. دیکھو غلطی کر دیں تو خان صاحب پھر کچھ کرنا نہیں, ان کو معاف کر دینا, ٹھیک ہے نا. دیکھ لو بھائی ڈیرہ اسماعیل خان والوں کی غلطی نہیں کرنا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد شاہد اتاری. جی. جبل ابو قبیس. یہ آپ نے کیوں جواب دیا؟ کہاں پڑھا ہے آپ نے یا کیسے پتا چلا؟ رفیق الحرمین میں بھی پڑھا ہے اور الحمدللہ وہاں جانا بھی ہوا ہے, زیارت بھی کی ہے. جبل ابو قبیس یہ وہ پہاڑ ہے جو جب کائنات بنی سب سے پرانا, سب سے قدیم پہاڑ جو ہے وہ جبل ابو قبیس ہے. مدد صحیح کر دی ہے, جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جنت البقیع میں تقریباً کتنے صحابہ کرام کے مزارات ہیں؟ 3 آپشن ہیں. 10,000, 1,10,000, 1,27,000. 10,000. آپ نے کہا 10,000, جواب بالکل درست دے دیا ہے. علم نور ہے سیگمنٹ ختم ہوا. دونوں ٹیموں نے اپنا اپنا آپشن مدد کا بھی یوز کر لیا ہے, مگر مدد لینے کے بعد نمبر پورے لے لیے ہیں جناب. دونوں ٹیموں کے نمبر 20-20 ہیں. اصول برکت کے لیے آپ کو اسکور بورڈ بھی دکھائی دیتے ہیں. 20-20 نمبر ہے جناب. چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے دہن میں زباں تمہارے لیے. دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہمارے یہاں تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے. اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, زمین و زباں تمہارے لیے, مدین و مکہ تمہارے لیے. یہ سیگمنٹ شروع کریں گے. 5-5 اشعار ہیں. پہلا شعر پوچھیں گے ڈیرہ اسماعیل خان والوں سے. تڑپ کر بسد شوق ان سے کہوں میں بے حد ہی ممنون ہوں گا تمہارا. میں بے حد ہی ممنون ہوں گا تمہارا. جواب درست دے دیا ہے. دعا ہے کہ جب وقت ہو جا کنی کا
ہو دل میں احد لب پہ کلمہ تمہارا. ہو دل میں احد لب پہ کلمہ تمہارا. جواب درست دے دیا ہے. مدینے کی گلیاں دکھا دے خدایا. یہ اچھا وہیں پر دل زار ہو. یہ اچھا وہیں پر دل زار ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. جو دیکھیں گے ہم سبز گنبد نبی کا, نصیبہ ہمارا بھی بیدار ہوگا. ہمارا نصیبہ بھی بیدار ہوگا. یہ بھی جواب درست دے دیا ہے. کسی کے پاؤں کی بیڑی یہ کاٹتے ہوں گے. کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہو. کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ, تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا. تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. سامان مدینہ تو شاہ لا کے رکھا ہے. اب دے دو سفر کا بھی ہمیں اذن. اے ہے اب دے دو سفر کا بھی ہمیں اذن خدا را. جواب درست دے دیا ہے. مایوس نہیں تم سے یہ دیوانے تمہارے. مایوس نہیں تم سے یہ دیوانے تمہارے. اب کر دو کرم نہ کرو دیر خدا را. اب کر دو کرم تم نہ کرو دیر خدا را. جواب درست دے دیا ہے. روتے روتے مر جاتا وقت رخصت طیبہ. کاش میں مدینے سے لوٹ کر نہ گھر. ہائے ہائے کاش میں مدینے سے لوٹ کر نہ گھر جاتا. جواب درست دے دیا ہے. بے دھڑک مدینے میں داخلہ ہوا تیرا. کاش پاؤں کے بدلے سر کے بل اگر جاتا. کاش پاؤں کے بدلے سر کے بل اگر جاتا. جواب درست دے دیا ہے. پانچوں جواب درست دے دیے جناب. تیاری مضبوط رکھتی ہے. اب باری یہاں والوں کی ہے. کون جواب دے گا بھائی؟ شرط ایک ہی ہے. نہیں جناب شرط ایک ہی ہے. آج 3 دن مدنی قافلہ, تو اب ان میں سے جواب دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. شعر پوچھتے ہیں. مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن. مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن. اب جناب کون جواب دیں گے؟ انشاءاللہ عزوجل ان کو ہم 12 پانیوں کا مجموعہ پیش کریں گے اگر صحیح جواب دیا درست, اور ان کو انشاءاللہ عزوجل ہم کاؤنٹر مدینہ بھی پیش کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بدر کاشت تاری جامعۃ المدینہ فضان مدینہ ضیاء کوٹ. مسافر 12 ماہ کے مسافر ہیں. جی. جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں در تمہارا چھوڑ کر. جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. چلے جناب ماشاء اللہ. شعر سنائیں گے طرز میں یہ والا. سبحان اللہ. مر کے جیتے سیگمنٹ کمپلیٹ ہوئے ہیں. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ جناب 30 نمبر ہیں دونوں ٹیموں کے. اب تک کوئی غلطی نہیں کی ہے. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے قرآنی معلومات. نہ جان کس کی عید ہے نہ جانے کون خوش نصیب. نہ جانے کون خوش نصیب طیبہ کے قریب ہے. کیا بات ہے جناب. ڈیرہ اسماعیل خان والوں سے سوال ہے. سورہ نساء کا نام نساء کیوں رکھا گیا؟ نساء عربی میں عورتوں کو کہتے ہیں
اور اس صورت میں کثرت سے وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ نساء ہے۔ جناب عورتوں کے احکام اس صورت میں کثرت کے ساتھ ہے، سورہ نساء کا نام اس لیے رکھا گیا، جواب درست دے دیا ہے۔ بتائیے سورہ نساء میں آیات، رکوع، کلمات اور حروف کی تعداد کتنی ہے؟ سوال ایک ہے، جواب 4 چاہیے۔ 24 رکوع، 176 آیات، 16,030 حروف، 3,045 کلمات۔ یہ سمجھ نہیں آیا، آدھا آپ نے جواب دیا، آدھا ان سے جواب لیا۔ ٹیم ورک۔ جی یہ ٹیم ورک ہے، کیا بات ہے جناب۔ 3 سانس میں تو سنا تھا، یہ 4 سانس میں جواب دے رہے ہیں، جواب درست دے دیا ہے جناب۔ سورہ مائدہ میں کس چیز کے احکام بیان کیے گئے؟ سورہ مائدہ میں وضو، غسل اور تیمم کے احکام بیان کیے گئے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے اور ناانصافی سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ جناب اس میں وضو، غسل، تیمم کے احکام بیان کیے گئے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے اور ناانصافی سے بچنے کا حکم دیا گیا، جواب درست دے دیا ہے۔ سورہ مائدہ کے متعلق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ اپنے مردوں کو سورہ مائدہ، عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ، جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام کون تھے؟ بڑا امپورٹنٹ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تیسرے خلیفہ تھے جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے، جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت حزقیل کا لقب کیا تھا؟ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز تھا اور آپ کو ذوالکفل بھی کہتے تھے۔ ابن العجوز کے کیا معنی ہے؟ ابن العجوز کے معنی ہے بڑھیا کے بیٹے۔ جی آپ کی والدہ کے یہاں جب آپ کی ولادت ہوئی تو ان کی عمر بہت زیادہ تھی، اس لیے آپ کو بڑھیا کے بیٹے ابن العجوز بھی کہا جاتا، جواب درست دے دیا ہے جناب۔ غلطی کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، سارے صحیح جواب۔ قرآنی سیگمنٹ بھی ہمارا راؤنڈ کمپلیٹ ہوا، چلیں گے ہم اسکور بورڈ کی جانب۔ جی کریں یہ بادشاہ مگر پر حکومتیں کریں۔ جی جناب 36 نمبر ہیں دونوں ٹیموں کے، اب تک سارے صحیح جواب دیے ہیں، ون آف دا امیزنگ سلسلہ ہونے جا رہا ہے، مگر کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے فرق آئے گا۔ چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ فیضان مصطفیٰ کریں یہ بادشاہ مگر پر حکومتیں کریں یہ بادشاہ۔ جناب 2 سوال ہونے آپ سے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے متعلق یہ سیگمنٹ بہت کچھ ہمیں معلومات فراہم کرتا ہے۔ بتائیے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کیا تھی؟ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس تھی۔ پیارے آقا کی عمر مبارک 6 سال تھی جب آپ کی والدہ ماجدہ دنیا سے پردہ فرما گئی، جواب درست دے دیا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی شہزادیاں تھیں اور ان کے نام کیا تھے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں، حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4 شہزادیوں کے نام بتا دیے، جواب درست دے دیا ہے۔ بتائیے شق صدر کب کیا گیا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شق صدر 4 مرتبہ ہوا، 1 مرتبہ بچپن میں، دوسری مرتبہ 10 برس کی عمر میں، اور تیسری مرتبہ غار ہرا میں بعثت کے وقت، اور چوتھی مرتبہ معراج شریف میں۔ پیارے آقا کا شق صدر 4 بار ہوا، اور یہ چاروں بار کب ہوا یہ بھی ہم نے سن لیا، جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سوال ہے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایسی مبارک دائی کہ جن کے یہاں میرے آقا جب تشریف لے گئے تو ان کا گھر روشن ہو جاتا تھا، ان کی بکریاں جو ہیں وہ جناب چر جایا کرتی، فربا ہو جاتی، اس مبارک ہستی کا نام بتائیں۔ جی آپ سے سوال ہے۔ حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جواب درست دے دیا ہے۔
जनाब ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ, जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। और अब चलेंगे जनाब स्कोर बोर्ड की जानिब, और हमने यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों को बुलाना है अपने पास। नया सेगमेंट कल से शुरू किया है, वो भी करना है। तैयार है आप इंशाअल्लाह? जी जनाब, एक मदनी मुल्ला बुलाएंगे, 3 इस्लामी भाई, नॉर्मल इस्लामी भाई और एक खुसूसी इस्लामी भाई। चले जनाब, आ जाए, जरा कुरानदाजी करते हैं इंशाअल्लाह। अपना टोकन संभाल के रखिएगा। ये मदनी मुन्नों के? अच्छा जनाब, मदनी मुन्ने में देखें कौन आता है। 1992 आप हैं? अरे भाई आ जाए, चले ये मदनी मुन्नी, चले मुन्नी आ गई है। बताएं जरा, टोकन भी बताएं, सही देखा भी है कि नहीं? जी बिल्कुल सही देखा है जनाब। आप इधर खड़ी हो जाएं, ठीक है। अब 3 इस्लामी भाई इंशाअल्लाह उनको बुलाया जाएगा, 3 इस्लामी भाई बुलाए जाएंगे। तीन टोकन निकाल लेता हूं। चले 1953 1953 कोई है यहां पर? 1953 1 9 5 और 3। दोबारा रिपीट कर लेता हूं, 1953। अच्छा चले जरा दूसरा देखते हैं, 1823 1823। अरे 1878। आ जाए आप, आ जाए। इनके भी मदनी काफले की नियत होनी चाहिए, होनी चाहिए। आ जाए 1878। इनके साइड से चले, एक और इस्लामी भाई के लिए टोकन निकाला जा रहा है। ना दिया करो। 1880। 1983 मौजूद हैं माशाल्लाह, आ जाएं। चलिए आपका क्या नंबर है? 1983। फिर आपका क्या है? आ जाए, दोनों आ जाएं। चलें, खुसूसी इस्लामी भाइयों में से आप आ जाएं, आप आ जाएं। खुसूसी इस्लामी भाई आ जाएं। चले माशाल्लाह, चले आप भी अपना टोकन अपने पास रखें ताकि आपको फिर बाद में भी जरूरत पड़ेगी। अभी 3 इस्लामी भाई और एक मदनी मुन्नी के दरमियान मुकाबला होगा। आइए शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है तलाश कीजिए। चले बापू कार्ड ले आइएगा। तलाश कीजिए सेगमेंट, गौर से देखिएगा, ठीक है? अच्छा अब गौर से देख लीजिए किस नंबर पे क्या है। जरा वक्त पूरा हो गया है, आप जरा स्क्रीन पर नंबर्स दिखा, दोबारा नंबर्स दिखाइए। मदनी मुन्नी से पूछते कुरान पाक कौन से नंबर पे था? बताइए कौन सा नंबर? अपना नाम बताओ। चलो अरीबा। अच्छा अरीबा, आप नंबर बताएं। 1 2 3 4 कोई भी बताएं। क्या खोलना है? 4। ठीक है चलो भाई 4 पे सौदा हो गया। पता नहीं 4 में क्या है, मुझे तो नहीं पता। अल्लाह, कुरान पाक तो नहीं है यहाँ पर। चले जनाब, अब हमारे भाई की बारी है। नाम क्या है आपका? वसीम अत्तारी। वसीम अत्तारी भाई, आप बता दे चले कुरान पाक कहाँ है? 6 नंबर। 6 नंबर बताएं जनाब। नहीं जनाब, कुरान पाक तो इस पे भी नहीं था। चले अब बारी हमारे भाई की है। अपना नाम बताएं। बिलाल रजा। बिलाल रजा, आप बताएं कि इमामा शरीफ कहाँ था? 5 जी 5। चले देखते हैं जनाब 5 के पीछे इमामा शरीफ था कि नहीं। जनाब जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब ये इमामा शरीफ बांधने, हाँ इमामा शरीफ की नियत भी हो जाए ना, सुभान अल्लाह।
फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमामा के साथ 2 रकात नमाज बगैर अमामा के 70 रकतों से अफजल है। तो जो इमामा नहीं पहनते वो भी पहना करें, कम से कम नमाज के साथ पहन लिया करें। 2 रकात पढ़े तो 70 रकतों से अफजल है। हमें कोई कहे जनाब ये काम कर लो तो इतने गुना पैसे मिल जाएंगे, हम वो करने लग जाएं, तो कम से कम जब नमाज पढ़ें तो इमामा शरीफ साथ रखे, पहन लिया करें। आहिस्ता आहिस्ता पूरे दिन की आदत हो जाएगी। इमामा और दाढ़ी पता है ऐसी नेकी है कि जिसके सर पर इमामा, चेहरे पर दाढ़ी, उसके सवाब का मीटर जारी। कुछ करे ना करे इमामे का सवाब तो मिलता ही रहता है ना, दाढ़ी शरीफ तो साथ ही है ना, तो फिर ये सवाब क्यों ना कमाएं। चलिए जनाब, इन्होंने तो सही जवाब दे दिया है। अब खुसूसी इस्लामी भाई आप बताएं, सुरमा, हाँ, वो किस नंबर पर था? सुरमा जो है उसका नंबर क्या था? ये कौन सा नंबर है भाई? हाँ, बॉक्स नंबर बताएं, नंबर, हाँ बॉक्स नंबर दिखाएं दोबारा। हाँ 3, ये कह रहे 3 नंबर पर सुरमा था। क्या इनका जवाब दुरुस्त है? नहीं जवाब, 3 पे तो हजरे अस्वद था, बोसा देने वाला। गलती हो गई है। एक ने सही जवाब दिया, उनको तोहफा देंगे, बाकियों को भी इंशाल्लाह तबरुक वाला पानी मिलेगा, अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे। तलाश कीजिए, सेगमेंट भी खत्म हुआ। अब दोनों टीमों से गुजारिश है आगे आ जाएं। अभी हमारा 2 सेगमेंट हुआ करते हैं, एक बात तवज्जो के साथ और इशारे। आज इशारे हम यहाँ बैठ के करेंगे, इसकी कुछ वजह है, वो भी आपको बताएंगे। आइए स्लाइबर से गुजारिश है करीब तशरीफ ले आए। फिक्र मदीना होनी है, नाज शरीफ भी होगी, मगर सुनते हैं एक बात तवज्जो के साथ। सिलसिला ज़हनी आजमाइश का सेगमेंट एक बात तवज्जो के साथ, और आज का मौजू है एक इम्पोर्टेंट पब्लिक मैसेज, दिल के अमराज। 1990 से सन 2000 तक कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज यानी दिल के अमराज में 42% तक इजाफा हुआ। इन बीमारियों में दिल का दौरा यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन, स्ट्रोक यानी फॉलेज, थिकनिंग, स्टिफनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ ब्लड आर्टरीज, खून की नालियों का मोटा हो जाना शामिल है। इन बीमारियों में 42% तक इजाफा हुआ। और इसकी वजूहात, नंबर 1, अनहेल्दी डाइट, गैर सेहत बख्श खाने, सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी ऐसा अंदाज़े जिंदगी जिसमें बैठना और सोना ज्यादा है, चलना और वर्जिश कम है, ओबेसिटी, मोटापा, स्मोकिंग यानी सिगरेट नोशी शामिल है। स्टैंडर्ड के मुताबिक कुकिंग ऑयल की रोजाना की रिक्वायरमेंट 20 ग्राम यानी 4 चाय के चम्मच है। दिल के मरीज में ये 2 चाय के चम्मच होगा और बच्चों में ये 5 चम्मच तक हो सकता है। ज्यादा चिकनाई इस्तेमाल की जाएगी तो वो शरियानों में जम जाएगी, ब्लड फ्लो मुतासर होगा जो कि ब्रेन हैमरेज और दिल के दौरे का सबब बन सकता है। याद रहे, चीनी और नमक की जो मिकदार इंसानी जिस्म को चाहिए होती है वो पहले ही हमारे रेगुलर खाने में मौजूद होती है। अगर एक जर्रा भी चीनी और नमक ऊपर से ना डाला जाए तो फर्क नहीं पड़ता। नो एडेड शुगर और सॉल्ट। चीनी की ज्यादती से वजन बढ़ता है और ज्यादा नमक हाई ब्लड प्रेशर की वजह बन सकता है। एहतियात कीजिए। इस न्यूट्रिशनल फील्ड में मेरे अमीर सुन्नत की बहुत वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस हैं। आपका अपना लाइफस्टाइल, आपकी तहरीरें, मदनी मुज़ाकरों में आप ग़ज़ाई एहतियातों के बारे में ऐसी तरबियत फरमाते हैं। दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहिए, लिटरेचर पढ़ते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए। जी जनाब, अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखिए। एक बात मैंने पढ़ी थी और बहुत प्यारी बात है कि सेहत दस्तरखान पर ही बनती है और दस्तरखान पर ही बिगड़ती है। चाहे तो सेहतमंद खाना खाकर, चूज़ करके, अच्छा खाना खाकर, और जिसको कहें कि बहुत ज़्यादा खाने से बचकर आप अपनी सेहत बना सकते हैं। और जिसको बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने की आदत होती है, बाज़ारी खाना खाने की आदत होती है, बहुत ज़्यादा चिकनाई, और जिसको आप कहें कि ऐसी चीज़ें जो सेहत के लिए मुज़िर है वो खाकर, वही खाना उसकी सेहत को बर्बाद कर देता है। अपनी सेहत का ख्याल रखें और अच्छी नीयतों के साथ अगर सेहत का ख्याल रखेंगे कि इबादत पर क़ुव्वत हासिल करने के लिए सेहतमंद रहूँगा, दीन का काम करूँगा इसलिए सेहतमंद रहूँगा, तो इंशाअल्लाह सेहत का ख्याल रखना भी सवाब का बाइस बन जाएगा। जनाब, अब बारी है हमारी कुछ नेकियां इशारों से। अब वक्त हुआ है हमारे खुसूसी इस्लामी भाइयों के इशारों का। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आज हम सब मिलकर
کھانا کھانے کی سنتیں اور آداب سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کھانا کھانے کا وضو جو ہے وہ سنت مبارکہ ہے۔ یاد رہے کہ نماز کا وضو تو جو ہم پراپر وضو کرتے ہیں، مگر کھانا کھانے کا وضو یہ ہے کہ دونوں ہاتھ پونچوں تک جو ہے وہ دھو لیے جائیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ عز و جل اس کے گھر میں برکت زیادہ کرے، تو اسے چاہیے کہ جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے، اور جب اٹھا لیا جائے تب بھی وہ وضو کرے۔ کھانے کا وضو کیا ہے یہ بھی دیکھ لیجئے کہ دونوں ہاتھ جو ہیں وہ ان کو پونچوں تک دھویا جائے، اور یہی کھانے کا وضو کہلاتا ہے۔ کھانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ پونچوں تک دھو لیجئے۔ کھانا کھانے سے پہلے اپنے پیر میں جو جوتے ہیں اس کو اتار لیجئے کہ اس میں راحت ہے۔ دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا یہ سنت مبارکہ ہے۔ دسترخوان کے بغیر کھانا کھانا یہ سنت نہیں ہے۔ جب بھی کھانا کھائیں تو الٹا پاؤں جو ہے یہ بچھا لیں اور سیدھا پاؤں کھڑا کریں۔ یہ میرے بھائی انشاءاللہ اس کی عملی پریکٹس بھی بتا رہے ہیں جی۔ الٹا پاؤں جو ہے وہ بچھا لیں گے اور سیدھا پاؤں کھڑا کریں گے۔ سیدھا پاؤں کھڑا ہوگا اور الٹا پاؤں بچھائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ انداز ہوگا جو انہوں نے، ہمارے بھائی نے اختیار کیا ہے۔ اچھا، یا پھر دونوں پیر جو ہیں وہ اٹھا لیجئے، یا پھر دونوں پیر اٹھا لیجئے، جس طرح یہ بیٹھے ہیں یہ انداز ہوگا، یہ بھی سنت ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب زمین پر یا فرش پر کھانا کھانا یہ سنت مبارکہ ہے۔ میز پر کھانا کھانا یہ سنت نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانا یہ بھی سنت نہیں ہے، ادب کے بھی خلاف ہے۔ اچھا، نوکر اور جو خادم ہوتے ہیں، نوکر اور خادم جو ہیں ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھانا یہ افضل ہے۔ اچھا، کھانا کھانے کے وقت کوئی آ جائے تو اس کو بھی بلا لیں کہ یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ کھانا سامنے رکھ کر دعا کہنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا یہ بھی سنت مبارکہ ہے، اور الٹے ہاتھ سے اگر کوئی کھائے گا تو یہ شیطان کا طریقہ ہے، یہ شیطان کی عادت ہے۔ اپنے سامنے، اچھا کھانا کھا رہے ہوں تو سامنے سے، اپنے برتن میں سامنے سے کھانا کھانا یہ جو ہے میٹھے اسلامی بھائیوں سنت مبارکہ ہے۔ ایک انگلی سے کھانا کھانا یہ شیطان کی عادت ہے۔ دو انگلیوں سے کھانا کھانا یہ متکبرین ان کا طریقہ ہے، ان کی عادت ہے۔ تین انگلیوں سے کھانا کھانا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اچھا، روٹی کا ہر نوالا جو ہے وہ برتن پر، سالن کے برتن کے اوپر توڑیں تاکہ روٹی کا ہر جو ذرہ ہے وہ برتن کے اوپر ہی گرے، ضائع نہ ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کو سونگنے سے منع فرمایا ہے، سونگنا نہیں چاہیے۔ اچھا، گرے ہوئے ٹکڑے اگر کوئی اٹھا کر کھا لیتا ہے تو یہ گناہوں کی معافی کا سبب ہے، گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اچھا، بھوک سے کم کھانا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لینا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھونا یہ فقر کو دور کر دیتا ہے، غریبی کو دور کر دیتا ہے۔ اچھا، جمعہ کے دن ہم نماز پڑھتے نا، نماز جمعہ کے بعد کھانا کھانا یہ سنت مبارکہ ہے، اور کھانے کے بعد کھلال کرنا یہ بھی نبی پاک کی سنت مبارکہ ہے۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کو سنت کے مطابق کھانا کھانے کی
توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج شعر کون سے سنا رہے ہیں؟ جی شعر بھی سناؤں گا، لیکن پہلے سوال تو کر لوں۔ آج میرا ان خصوصی اسلامی بھائیوں سے سوال یہ ہے کہ آپ بتائیں کتنی انگلیوں سے کھانا کھانا سنت ہے؟ کتنی انگلیوں سے؟ جی جناب، نہیں خصوصی اسلامی بھائیوں سے سوال ہے، یہ بھی خصوصی ہے۔ ہاں چلیں بتائیے جناب، کتنی انگلیوں سے کھانا کھانا؟ جی بتائیے، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں اور پھر جواب دیجیے۔ جی بتائیے، 3 انگلیوں سے بتا رہے ہیں کھانا کھانا سنت ہے، سنت ہے، ٹھیک ہے، ہاں 3 انگلیوں سے کھانا کھانا سنت ہے۔ اب تمام اسلامی بھائیوں کے لیے میسج ہو گیا، مدنی منع مدنی منیا بھی سن رہے ہیں، کتنی انگلیوں سے کھانا کھائیں گے؟ اچھا، 1 انگلی سے کھانا کھانا کس کا طریقہ ہے؟ شیطان کا۔ 2 انگلیوں سے کھانا کھانا یہ تکبر کرنے والوں کا طریقہ ہے، جی متکبرین کا انداز ہے۔ 3 انگلیوں سے کھانا کھانا پیارے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی قافلوں کی دھوم ہے ساری دنیا میں، تو آج بھی انشاءاللہ رزق کسی کی بات ہوئی ہے تو مدنی قافلے کی برکت سے رزق میں بھی انشاءاللہ برکتیں ہوں گی۔ تو مل کر انشاءاللہ یہ شعر پڑھیں گے۔ قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قرض اتر جائے گا، خوب رزق آئے گا، قرض اتر جائے گا، خوب رزق آئے گا، سب بلائیں ٹلے، قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو۔ انشاءاللہ اگر آپ قرض میں ہیں، تنگی میں ہیں، اللہ کی رحمت سے راہ خدا میں سفر کر کے دیکھیں، انشاءاللہ قرض بھی اترے گا، رزق میں بھی برکتیں ہوں گی، انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں جناب، اب وقت ہوا ہے فکر مدینہ کرنے کا، اور آج فکر مدینہ کے لیے اپنے رسالے نکال لیجئے، اپنی اپلیکیشن آن کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی؟ 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں با جماعت ادا کی؟ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص اور رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کی یا سنی؟ اذان و اقامت کا جواب دیا، کچھ نہ کچھ شجر شریف سے اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھے، آتے جاتے مسلمانوں کو سلام کیا، گھر میں اور باہر آپ اور جی سے گفتگو کی، جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ نعمت دے کر ماشاء اللہ اور مزاج پرسی پر الحمدللہ کہا، سلام اور چھینک کا جواب دیا، دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستی کی کوشش کی، پردے میں پردہ کیے، مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی، کیا 2 درس دیے یا سنے، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا یا پڑھایا، مکتبۃ المدینہ کی 12 منٹ اصلاحی کتاب اور فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھے، کیا فکر مدینہ کی صلاۃ التوبہ پڑھی، سوتے ہوئے سرہان سنت بخش رکھا، سنت قبلیہ اور نوافل بعدیہ ادا کیے، تہجد، اشراق و چاشت اور اوابین ادا کی، تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کی، کنز الایمان شریف سے 3 آیات مع ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سنی، انفرادی کوشش سے 2 کو مدنی انعامات اور مدنی قافلے کی ترغیب دلائی، کیا 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے، اپنے نگرانوں کی اطاعت کی، چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی، غلطی ہو جانے کی صورت میں براہ راست اصلاح کی، پردے میں پردہ کیا، غصے کا علاج کرتے ہوئے درگزر سے کام لیا، ایسے فضول سوالات تو نہیں کیے جن سے مسلمان جھوٹ میں مبتلا ہوتے ہوں، نہ محرم رشتہ داروں سے شرعی پردہ کیا، فلمیں، ڈرامے، گانے بازوں سے بچے، گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھولوں پر عمل رہا، تہمت گالی گلوچ سے بچے، دوسروں کی بات تو نہیں کاٹی، کیا صدائے مدینہ لگائی، راہ چلتے وقت دوران سفر اکثر نگاہیں نیچی رکھی، دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی سے بچے، کیا دن کا اکثر حصہ باوضو رہے، بات کرتے وقت چہرے پر نگاہ تو نہیں گاڑی، اگر قرض ہے تو وقت پر ادا کیا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، سب سے یکساں تعلقات رکھے، نماز اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی،
عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریا کا ارتکاب ہو، زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اشاروں سے یا لکھ کر گفتگو کی، مدنی مذاکرہ، بیان یا مدنی چینل دیکھا، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہکہا سے بچے، ضروری گفتگو بھی کم سے کم الفاظ میں کی، کیا مدنی حلیہ سجائے رکھا۔ اللہ کریم ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنائے، آمین آمین۔ ماشاءاللہ فکر مدینہ بھی ہو گئی، وقت ہوا ہے نعت شریف کا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یا مصطفیٰ اب اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا، بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو روتا ہوا میں آؤں، داغ جگر دکھاؤں، روتا ہوا میں آؤں آقا، روتا ہوا میں آؤں، داغ جگر دکھاؤں، افسانہ بھی سناؤ، افسانہ بھی سناؤ، میں اپنی بے کسی کا افسانہ بھی سناؤ، میں اپنی بے کسی کا، میں سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہارے، میں سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہارے، میں سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہارے، اب اذن دے دو
اب اذن دے دو آقا تم مجھ کو حاضری کا اب اذن دے دو آقا تم مجھ کو حاضری کا مجھے بلا لو شگے مدینہ یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے میں در پہ آؤں یہی تو ارمان دل میں طوفان مچا رہا ہے سہنا دشوار یہ جدائی میری ہو در تک شاہ رسائی نہیں بھروسہ ہے زندگی کا یہ دل میرا ڈوبا جا رہا ہے سما جو پھیلا وہ کوئے جانا تو غم زدہ کا سلام کہنا یہ عرض کرنا کہ ساگے عطا رکب مدینے کو آ رہا ہے میں سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں میں سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں اب اذن دے دو آقا اب اذن دے دو آقا تم مجھ کو حاضری کا اب اذن دے دو آقا تم مجھ کو حاضری کا ایمان میرا میرا رحمت دے دے تو استقامت ایمان میرا میرا رحمت مولا ایمان میرا میرا رحمت مولا ایمان میرا میرا رحمت دے دے تو استقامت دیتا ہوں واسطہ میں دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا میزان پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں میزان پہ سب کھڑے ہیں مولا میزان پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں رکھ لو بھرم خدا را رکھ لو بھرم خدا را تار قادری کا رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا سبحان اللہ ماشاء اللہ. آئیے کچھ کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں. ماشاءاللہ حاجی عبدالحبیب بھائی کا انداز بتانے کا سنت بتانے کا مدینہ مدینہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اگلی کال دیجیے گا.
आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, जबरदस्त है, और अल्लाह इसको और मजीद तरक्की अता फरमाए। और इंशाल्लाह ताला मेरी अभी नियत है काफिले में सफर करूंगा इंशाल्लाह ताला। 2 माह तो मैं दानिश अभी नियत की थी, मैंने जब इनका प्रोग्राम जैद भाई गालपन में चौथा प्रोग्राम था 5 था जब सिदन उसमें सेमीफाइनल में अलहमदा उसी में मुस्तकम कायम बाकायदा शरह के हिसाब से दाई मौलाना अब्दुल साहब मेरी बात हुई जो सुनने में उन्हें तरजीब दिलाई थी और इंशाल्लाह ताला उसमें मुकम्मल में हूँ और इंशाल्लाह आई तभी वो नियत है। माशाल्लाह आपने सीज़न 4 या 5 में नियत की और आज आप माशाल्लाह इस्तिकामत से दाढ़ी रखे हुए हैं। अल्लाह आपको मजीद इस्तिकामत अता फरमाए। अगली कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल खान तारी है और मैं यूएई से बोल रहा हूँ। प्यारे हाजी अभी बनकर मुझे आपका प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश बहुत पसंद है और मेरी आपसे ख्वाहिश है कि आप यूएई कब तशरीफ लाएंगे। यूएई कब तशरीफ लाएंगे? चलें इंशाल्लाह जब आएंगे तो उम्मीद है आपको पता चल जाएगा। अगली कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद मुहिब रजा बिन इमरान, बाबुल मदीना कराची से अर्ज कर रहा हूँ। हाजी अब्दुल हबीब भाई आपका सिलसिला बहुत अच्छा है और आपकी मुस्कुराहट भी बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया। एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। यूपी टांडा से गुलाम अहमद अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल, ज़हनी आजमाइश की तो क्या बात है। माशा अल्लाह हमारे प्यारे प्यारे अब्दुल हबीब भाई, आप जिस अंदाज में खुसूसी इस्लामी भाइयों को इशारे में सुन्नतें सिखाते हैं, देख के दिल मदीना मदीना हो जाता है। प्यारे अब्दुल हबीब भाई, एक सेगमेंट हुआ करता था समझाइए मगर इशारों में, अगर ये सेगमेंट शामिल किया जाए तो खुसूसी इस्लामी भाइयों की और भी हौसला अफजाई होगी। समझाइए मगर इशारों में, ये भी तो इशारों में कुछ नेकियां हैं, कुछ नया लाते हैं, कोशिश करते हैं कि मजीद कुछ दिलचस्पी पैदा हो। आपका मशवरा मरहबा। एक वीडियो कॉल हमारे साथ है, आइए सिलसिले में शामिल करते हैं। मदीना इशाअतुल इस्लाम मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से हाजिर हैं। हमारे दर्जे के होनहार तालिब इल्म मोहम्मद रईस अत्तारी जो कि ज़हनी आजमाइश सीज़न 9 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करने के लिए हाजिर हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी मुल्तान की टीम को कामयाबियों का वनानी से नवाजे। चले माशाल्लाह आपने नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। डेरा इस्माइल खान में भी बहुत सारी नेक तमन्नाएं शामिल होंगी। अब ये तो थोड़ी देर में मुकाबले का रिजल्ट पता चल जाएगा। दुआएं जारी रखिए। एक और कॉल लेते हैं। तारी मुबारकपुर हिंद से अर्ज़गुज़ार हूँ। माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सिलसिला ज़हनी आजमाइश बड़ी खूबसूरत सी तब्दीली के साथ चल रहा है। अब्दुल हबीब भाई, इस सिलसिले की रौनक दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अल्लाह ताला इस सिलसिले को नजर बस से बचाए और मजीद तरक्कियां अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। मुझे बताया जा रहा है खुसूसी इस्लामी भाइयों की तरफ से कोई वीडियो कॉल है, अगर वो है तो वो चला दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मैं नहीं जानता था अब्दुल हबीब भाई को कि वो दुनिया में सफ़र करते हैं, पहले मुझे मालूम नहीं था, मगर अब मैंने जब देखा कि वो इशारों की ज़बान में गुफ्तगू कर रहे हैं तो मैं देखता रह गया और मुझे बहुत खुशी हासिल हुई, दिल बहुत खुश हो गया। माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल, अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाए। आप मेरे साथ आएँ, मरकज़ुल औलिया लाहौर का कह रहे हैं, लाहौर आइए तो इंशाअल्लाह मैं बहुत सारे खुसूसी इस्लामी भाइयों को दावत देकर आपके इज्तिमा में लाऊँगा। इतना कुछ ही मैं समझ पाया हूँ, मज़ीद अगर कुछ हमारे जी अच्छा उसी को वो रिपीट कर रहे हैं, ठीक है माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी कुछ तासुरात आए हैं वो भी इंशाअल्लाह बयान करेंगे हमारे यूसुफ बाबू। जी तासुरात आए हैं माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी सिलसिला ज़हनी आजमाइश आपका बहुत ही प्यारा है। मेरी मदनी इल्तिजा है कि फ़ाइनल के दिन अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया और निगरान शूरा और अराकीन शूरा की ज़ियारत हो जाए तो मदीना मदीना। सुभान अल्लाह। इस्लामी बहन फरमा रही हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मेरा बेटा भी मदनी काफ़िले में सफ़र करेगा। एक और इस्लामी बहन कह रही हैं अल्लाह अज़्ज़ वजल मदनी चैनल की सारी टीम को ढेरों नेकी अता फरमाए। इस्लाम का नूर दावत इस्लामी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। एक इस्लामी बहन कह रही है अल्लाह अज़्ज़ वजल अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया को सलामत रखे, आमीन। एक और इस्लामी बहन कह रही है माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इल्म नूर है, बेशक इल्म नूर है। माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आप सबका। आप चलते हैं सिलसिले को आगे लेकर। तमाम इस्लामी भाई अपनी जगहों पर तशरीफ रखें। एक बार फिर स्कोर बोर्ड देखेंगे और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी जनाब, 4
40-40 नंबर है, दोनों टीमें बराबर बराबर जा रही हैं। अब वक्त हुआ है सेगमेंट का, सफर है मगर अकेले। अकल जो इसके साथ है, अकल वही फतीन है। जी जनाब, दोनों तरफ के इस्लामी भाई तैयार हो जाएं। एक एक सवाल पूछा जाएगा पहले, फिर दूसरा सवाल पूछा जाएगा। मशवरा करने की इजाजत नहीं है और सफर करना है मगर अकेले। 12 नंबर दिखाए जाएं और पहले बारी है डेरा इस्माइल खान वालों की। जी बताइए। नंबर 11। नंबर 11, तौहीद से क्या मुराद है? तौहीद से मुराद यह है कि अल्लाह ताला की वहदनियत को मानना, यानी अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है, ना ज़ात में, ना सिफात में, ना अफ़ाल में, ना अस्मा में। अल्लाह ताला की वहदानियत को मानना, यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल एक है, कोई भी उसका शरीक नहीं है, ना ज़ात में, ना सिफात में, ना नामों में, ना अफ़आल में और ना ही अहकाम में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मदीनतुल औलिया मुल्तान वालों की बारी है। नंबर पसंद करेंगे जनाब? नंबर 12। नंबर 12, 11 के बाद 12। बताइए, कुरान मजीद फुरकान हमीद में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का नाम कितनी बार आया? 12 मरतबा आया। 12 मरतबा नाम आया। सवाल नंबर भी 12 और जवाब भी 12। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी डेरा इस्माइल खान वालों की है। नंबर पसंद करें। 8। सहीहैन से क्या मुराद है? सहीहैन से मुराद हदीस मुबारक के दो बड़ी मशहूर किताबें, सही बुखारी और सही मुस्लिम। सही बुखारी और सही मुस्लिम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मदीनतुल औलिया मुल्तान वाले नंबर पसंद करेंगे जनाब? 3 नंबर। बहुत खूबसूरत सवाल है। सैयदुना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हजरत आदम और हजरत इदरीस की बारगाह में कितनी मरतबा हाजिर हुए? 4 मरतबा। दोनों की बारगाह में 4 मरतबा। जवाब भी दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह, अब तक गलती नहीं की है। मुकाबला बराबर जा रहा है। डेरा इस्माइल खान वालों की बारी। नंबर पसंद कीजिए। 1 नंबर। 1 नंबर। हजरत सैयदुना ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि तआला अलैह का नाम मुबारक क्या था? हजरत सैयदना ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम मुबारक सोबान, कुनियत अबुल फैज और लक़ब ज़ुन्नून था। नाम सोबान, कुनियत अबुल फैज, लक़ब ज़ुन्नून। जवाब दुरुस्त दे दिया है। डेरा इस्माइल खान के बाद अब बारी है जनाब मदीनतुल औलिया मुल्तान वालों की। नंबर पसंद कीजिए। नंबर 5। नंबर 5। कम अरसे में हिफ्ज़ कुरान करने वाले चंद बुजुर्गाने दीन के नाम बताएं और ये भी बताएं कि उन्होंने कितने अरसे में हिफ्ज़ किया। हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 7 दिन में हिफ्ज़ किया। माशाअल्लाह। इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क मोहब्बत, इमाम अहमद रज़ा खान अली रहमतुर्रहमान ने 1 महीने में हिफ्ज़ किया। माशाअल्लाह। जबकि ख्वाजा मोहम्मद मासूम नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 3 माह में हिफ्ज़ किया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। एक सवाल सबसे हो गया। गलती अभी तक किसी ने नहीं की। फिर बारी है डेरा इस्माइल खान वालों की। नंबर पसंद कीजिए। नंबर 4। नंबर 4। कुरान मजीद अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने किस नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाया? बड़ा आसान सवाल आ गया है। कुरान मजीद अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मदीनतुल औलिया मुल्तान वालों की बारी है। नंबर 7। नंबर 7। शफाअत से क्या मुराद है? शफाअत से मुराद सिफारिश है, यानी क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नबी और रसूल और दीगर नेक बदे गुनहगारों की बख्शिश के लिए सिफारिश करेंगे। शफाअत से मुराद सिफारिश है। क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नबी और रसूल और दीगर नेक बंदे गुनहगारों की बख्शिश के लिए बारगाहे खुदाबंदी में सिफारिश फरमाएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। डेरा इस्माइल खान वालों नंबर पसंद करें खान साहब। 6 नंबर। 6 नंबर को पश्तो में क्या कहते हैं? स्पान। चलो भाई 6 नंबर। खत्मे नबूवत से क्या मुराद है?
नबूवत से मुराद ये जानना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नबूवत का सिलसिला ख़त्म फरमा दिया है और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माना में या आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नया नबी नहीं, क़यामत तक कोई नया नबी नहीं हो सकता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब बारी है मदीनतुल औलिया मुल्तान वालों की। 2 नंबर डू नंबर, सिराइकी में डू कहते हैं ना। चले जनाब डू। इज्जत की चाबी क्या है? इज्जत की चाबी फर्माबरदारी। इज्जत की चाबी फर्माबरदारी है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये मुकाबला एक दिलचस्प मरहले में दाखिल होने जा रहा है। जनाब अब बारी है डेरा इस्माइल खान वालों की। 9 नंबर। हदीस पाक के मुताबिक इबादत के 9 हिस्से किस चीज में है? हदीस पाक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि इबादत के 10 हिस्से हैं, 9 हिस्से खामोशी में और 1 हिस्सा हलाल, 10वां हिस्सा हलाल कमाने में। अल्लाह, इबादत के 10 हिस्से हैं, 9 हिस्से खामोशी में है, 10वां हिस्सा हलाल कमाने में है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आखिरी सवाल और वो है जनाब मदीनतुल औलिया मुल्तान वालों से। नंबर हम बताएंगे, आप नहीं बताएंगे, और वो नंबर है 10, क्योंकि वही है बस। जनाब 10 नंबर पर सवाल, शिआरे कुफ्फार को देखे या आवाज सुने तो कौन सी दुआ पढ़े? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु इलाहन वाहिदन ला नअबुदु इल्ला इय्याह। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अनबिलीवेबल जनाब, दोनों टीमें शानदार तैयारी के साथ आई हैं, अपनी अपनी जगह तशरीफ रखेंगे। सारे के सारे नंबर दोनों टीमों ने लिए हैं। 52 नंबर हैं। मुझे लगता है कि हमारी मजलिस को अगला सेगमेंट भी तैयार कर लेना चाहिए। जनाब देखना यह है कि अब इस सेगमेंट में क्या होता है। यूसुफ भाई की बात भी सोचने वाली है। 5वीं मदनी कसौटी भी तैयार रखे, क्योंकि 4 में अगर 2-2 हो गया तो फिर क्या होगा, लेकिन ये तो वक्त बताएगा। चलेंगे आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है मदनी कसौटी। कलम दवात लो था चलो 52 नंबर है। 52 नंबर है। अब तक जितने सवाल दोनों टीमों से पूछे गए सारे सही जवाब दिए हैं। आखिरी सेगमेंट में अब सारे सही होना मुश्किल है, क्योंकि 4 मदनी कसौटियां हैं। देखना यह है कि ये मिल बांट कर तो नहीं खा लेते, ऐसा लगता नहीं है। हिस्ट्री है या ऐसा होता रहता है कि सारी दोनों टीमें बराबर नंबर? नहीं, ऐसा कभी कभी हुआ है, एक नंबर पर फैसला हुआ है। अब आज देखना यह है कि मदनी कसौटी में क्या होता है। तरीकाकार आपको मालूम होगा, फिर भी रिपीट कर देता हूं। अमीर अहले सुन्नत या जानशीन अमीर अहले सुन्नत की तरफ से कोई मदनी कसौटी दिखाई जाएगी, अगर तो उसका जवाब आपको आता है तो आप बेल बजाएंगे। जहां बेल बजाएंगे वहां सवाल जवाब का सिलसिला रोक दिया जाएगा। अब आपने शख्सियत या किसी मकाम या जो भी मुरादी शय है उसका नाम बताना होगा। गलती की सूरत में 2 नंबर माइनस कर लिए जाएंगे। मुकाबला बहुत क्लोज है, आपको जोश तो जरूर दिखाना है, मगर होश के साथ। आइए देखते हैं पहली मदनी कसौटी। पहले बेल चेक करवा दीजिए जी। ठीक है, अब आप बजाएंगे। ठीक है जनाब, शुरू करते हैं पहली मदनी कसौटी। मीलादी कसौटी। क्या वो इंसान है? ला। क्या वो को मुकद्दस मकाम है? नाम। अरब शरीफ में है ये? नाम। मदीना शरीफ में भी है? नाम। मस्जिद नबवी में? ला। आपकी जो मुरादी शाह है उसका तज़किरा आज के मदनी मुज़ाकरे में हुआ है? नाम। आपकी मुराद शाह का ताल्लुक सहाबा कराम रिदवानुल्लाह से? नाम। आपकी मुराद शाह पहले बैते में से है? नाम। उनका प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई खास रिश्ता है? असल वो सब ये जवाब हो रहे हैं इंसान के ताल्लुक से, इंसान का ला आ चुका है अल्लाह, और ये सब में नाम हो रहा है, तो ये इन नाम को वापस लेना जरूरी है जी। आपकी मुरादी शाह का ताल्लुक जन्नतुल बकी शरीफ से है? नाम। आपकी मुरादी शाह का ताल्लुक मज़ार मुबारक है? नाम। प्यारे बाबा जान आज का जो मदनी मुन्नी का था उससे ताल्लुक है? कंप्यूटर। नाम। मदनी कंप्यूटर से ताल्लुक है? हसनी कंप्यूटर। हसनी कंप्यूटर। नाम। अल्लाह, सारे सवाल सुन लिए हैं, मगर दोनों में से कोई बैल बजाने के लिए तैयार नहीं है। क्या जवाब देंगे आप? नहीं। आप जवाब देना चाहें तो बेल बजा सकते हैं। दोनों के पास ऑप्शन है,
اور یہ سیکنڈز ختم ہو جائیں گے تو پھر یہ کسی کو بھی نمبر نہیں ملے گا اور میں حاضرین کی طرف چلا جاؤں گا. حاضرین کا تو جانتا ہی کچھ نہیں ہے نا. انہوں نے کم از کم یہ عقل مندی تو رکھی ہے کہ 2 نمبر چلے نہ جائیں. جناب 6 سیکنڈ ہیں, چاہیں تو 2 نمبر کما لیجئے, یہ 2 نمبر کام آئیں گے, مگر کہیں چلے نہ جائیں. جوش بھی ہے, زیادہ ہوش بھی ہے. جناب بتائیے کون بتائے گا؟ میں تو کچھ جگہ پر پہنچا ہوں, پتہ نہیں وہی صحیح ہے کہ نہیں, کیونکہ آج انشاءاللہ ان کو جو تحفہ دیا جائے گا صحیح جواب دینے والوں کو, وہ ہے میموری کارڈ اور مدنی مذاکرے کا میموری کارڈ. امیر اہل سنت کے مختلف موضوعات پر 100 مدنی مذاکرے, 30 بیانات اور اس کے علاوہ دیگر سلسلے بھی اس میں شامل ہیں. 500 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے اسے طلب کیا جا سکتا ہے. چلیں انشاءاللہ لیتے ہیں جواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہروز خان نام ہے میرا, راول پنڈی سے آیا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جالی. نہیں جناب, ان کو تو جلدی سے مدنی قافلے میں بھیج دیں. ان کو 12 دن کے مدنی قافلے میں بھیج دیں, کیونکہ جنت البقیع کا ہاں بھی کہا ہے, پھر بھی روزے کی جالی کہہ رہے ہیں. یہ کمپیوٹر کے نام سے مجھے کچھ اشارہ ملا تھا, شاید وہی ہو. جی ہو سکتا ہے. محمد شفیق الاسلام, ذہنی آزمائش ٹیم بہاولپور. تو پھر آپ کے 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے اگلی بار جب بہاولپور میں آؤ گے. اب بولو, اب دینا جواب. مدنی قافلے میں سفر کریں گے. اچھا چلیں جواب دیجیے. امام حسن مجتبی رحمۃ اللہ تعالی. جناب یہ امام حسن کہہ رہے ہیں, دیکھتے ہیں کیا یہ جواب صحیح تھا کہ نہیں. جی بتائیے. مزار مبارک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بازار مبارک تھا حضرت امام حسن کا, شخصیت تو تھی نہیں نا, انسان کا تو لا ہو گیا تھا, تو یہ ہو گئی. ہاں یہ گڑبڑ ہو گیا بھائی. چلے مان نام لے لیا بزرگ کا, حضرت امام حسن کا بازار مبارک تھا. چلے تحفہ دے دیں ان کو. چلیں ماشاءاللہ, یہ پہلی بار ہوا ہے مدنی کسوٹی میں کسی نے بھی بیل نہیں بجائی. واقعی بڑا جس کو کہیں کہ ضبط بھی رکھتے ہیں اسلام بھائی. چلیں گے دوسری مدنی کسوٹی کی طرف. آپ کی مرادی چیز جو ہے وہ مقدس مقام ہے. لا باپا جان, آپ کی مرادی شے کوئی انسان ہے. لا کوئی شخصیت ہے. لا انبیاء علیہ السلام میں سے. لا آپ کی مرادی سے مسواک. لا باپا آپ کی مرادی سے کیا پاکستان میں ہے. لا آپ کی مرادی شے کوئی وقت ہے. کوئی وقت یعنی دن ہے, دن وقت. لا کی مرادی شے کا تعلق مدینہ منورہ سے ہے. یہ بتاؤ کوئی ایسی شے ہے کائنات میں جس کا مدینہ سے تعلق نہ ہو. جو ہے دل میں بات وہ کعبہ شریف ہے. ہاں اب انکار بھی کیسے کروں, اس وقت تو یاد میں کعبہ تو ہے میرے. اب نے کہا تو یاد آ گیا کعبہ, مگر میری مرادی شے کچھ اور ہے. آپ کی مرادی شے جاندار ہے. ہاں جاندار جیسے جس کو کہتے ہیں تو وہ جاندار ان مانو کر نہیں ہے. باپا جانی آپ کی مرادی شے کوئی کتاب ہے, تصنیف ہے. لا آپ کی جو مرادی شاہ ہے جھنڈا ہے. میری مرادی شے یہ جھنڈا نہیں ہے. اب بیل بجائی ہے آخر میں. جناب مدینۃ الاولیاء ملتان والوں نے, یاد رہے صحیح جواب 2 نمبر دلا دے گا اور غلط جواب ان کے 2 نمبر مائنس کروا دے گا. بتائیے. آپ کی تو شریف کی چھت پہ جھنڈا, کعبے کی چھت پر جو جھنڈا لگایا گیا یہ مراد ہے. کیا امیر اہل سنت کا یہی کہنا تھا؟ بتائیے. کعبے کی چھت پہ جھنڈا. جواب درست ہے. جواب درست دے دیا. سبحان اللہ, مدینۃ الاولیاء والوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے. چلنا ہوگا تیسری مدنی کسوٹی کی طرف. پاپا کیا آپ کی مرادی شے انسان ہے؟ لا. پیارے پاپا جان کیا آپ کی مرادی شے جانور ہے؟ لا. پاپا جانی کیا آپ کو کوئی مرادی شخص کوئی مقدس مقام ہے؟ نعم. کیا وہ چیز مدینہ شریف میں موجود ہے؟ لا. باپا جان کیا آپ کی مرادی شے کسی بزرگ کا مزار ہے؟ لا. پھر بیل بجا دی ہے مدینۃ الاولیاء ملتان والوں نے. بزرگ کا مزار سنا اور لگا کوئی ملتان کا مزار تو نہیں. جی
बुजुर्ग का मकान, ये बुजुर्ग बोलना था, इसकी जो मुरादी कसौटी है वो सफ़ा का मकाम है, सफ़ा की का पहाड़ी। मकाम है। जनाब बताइए क्या ये मदनी कसौटी में ऐसा ही कुछ था? पहले सारे जवाबात सुना दीजिए। वो चीज़ अभी मौजूद है। इसका ताल्लुक अरब शरीफ से है। बापा क्या इस चीज़ की आपने ज़ियारत की है? अल्हम्दुलिल्लाह बारहा ज़ियारत की है। प्यारे बाबा जान क्या ये चीज़ बेजान है? प्यारे बाबा जान क्या ये मक्का शरीफ में है? सफ़ा। जवाब दुरुस्त है। जनाब जवाब दुरुस्त दे दिया है मदीनतुल औलिया मुल्तान वालों ने भी। अल्लाह अकबर, मुकाबला आगे निकलता जा रहा है। अगली और आखिरी मदनी कसौटी की तरफ चलेंगे। क्या वो किसी शख्सियत के बारे में कोई फर्द है? अंबिया में से हैं कोई? बाबा चांद क्या वो सहाबी हैं? क्या उनका मज़ार बगदाद शरीफ में है? फिर बेल बजाई है मदीनतुल औलिया मुल्तान वालों ने। तैयारी मदनी कसौटी पर लगता है मजबूत करके आए हैं जी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु, ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कह रहे हैं। बताइए जरा, जवाबात सुनाइए। पापा क्या वो अशरा मुबशरा में से हैं? क्या उनका मज़ार मुल्क शाम में है? बाबा क्या उनका मज़ार मुबारक इराक में है? इमाम हुसैन। जवाब दुरुस्त है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मदीनतुल औलिया मुल्तान वाले बड़े खुश नजर आ रहे हैं जनाब। बहुत जबरदस्त मुकाबला, मगर मदनी कसौटी ने डिसाइड कर दिया कि आज के मुकाबले में आगे बढ़ने वाले मदीनतुल औलिया मुल्तान के इस्लामी भाई हैं। दोनों टीमों से गुजारिश है आगे तशरीफ लाएं। डेरा इस्माइल खान ने भी बहुत शानदार तैयारी की थी, मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है, किसी एक नहीं आगे जाना होता है। मगर आपको एक मौका और मिलेगा, अच्छी तैयारी करके आएंगे तो फिर जवाब मिल जाएगा। अब चलेंगे राय। क्या हमारे पास ग्राफ मौजूद है कि बदरी चैनल के सोशल मीडिया के नाजरीन की क्या राय थी कि आज मुकाबला डेरा इस्माइल खान या मुल्तान में से किन्होंने लेना था? जी डेरा इस्माइल खान के 53% वोट थे और 47% मुल्तान के। जनाब राय तो ये थी कि डेरा इस्माइल खान वाले आगे जाएंगे, मगर हुआ इसके उलट है, मुल्तान वाले आगे बढ़ गए हैं। सवाल किया गया था आपसे, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तकरीबन कितने जुमे अदा फरमाए? 500 जुमे मेरे आका ने अदा फरमाए। और सही जवाब कईयों ने दिया। SMS के जवाबात ये हैं: बिनते सैयद खलीलुर रहमान आरिफ वाला, बिनते समीउद्दीन अत्तारी बाबुल इस्लाम हैदराबाद सिंध, बिनते अब्दुल हबीब अत्तारी बाबुल मदीना कराची। अच्छा, मोहम्मद जहांगीर अत्तारी मदीनतुल औलिया मुल्तान, रियाज अत्तारी सरदाराबाद फैसलाबाद, उम्मे अनस इस्लामाबाद, बिनते गुलाम लाला मूसा, मोहम्मद रिजवान बाबुल मदीना, नज़ीर अहमद गुजरावाला, महबूब अली कादरी मरकजुल औलिया, उम्मे कतमीर रजा बाबुल मदीना कराची। कुरानदाजी हो रही है। नज़ीर अहमद है गुजरावाला से, आपका इनाम निकला है। अपना एड्रेस भेजिएगा तो इंशाअल्लाह ये चला दिया जाएगा, आपको भेज दिया जाएगा तोहफा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। फेसबुक के नाजरीन का अब जनाब जवाब: मोहम्मद फहद बाबुल मदीना कराची, शफकत अत्तारी बाबुल मदीना कराची, माजिद अली, उस्मान अली, बिनते मुजफ्फर वाह कैंट, वक्कास अकरम जंग, ख्वाजा एहसान, सैयद हसनैन रजा बाबुल मदीना, अबू बकर सिद्दीकी हिंद से, अम्मार जाहिद कादरी रावलपिंडी से, अब्दुल समी भावलपुर, अबू अम्मार मरकजुल औलिया, और इनाम भी निकला है अबू अम्मार मरकजुल औलिया लाहौर से। आप भी अपना एड्रेस भेजिए तो इंशाअल्लाह आप तक भी तोहफा भिजवा दिया जाएगा। जनाब अब बारी है, ये मदनी मुन्नों की है, कल का सवाल पहले। अच्छा, ये बड़ों की कुरानदाजी है, कल के लिए बापू सवाल भी दे दीजिएगा। जी पहले फैजान अबू हुरैरा। फैजान अबू हुरैरा ये आज किसको दिया जाएगा? दोनों टीमों ने शानदार मुकाबला किया, बड़े बेहतरीन जवाबात दिए। बताइए किसको फैजान अबू हुरैरा दिया जाएगा? मोहम्मद नदीम अत्तारी जी, मोहम्मद अहमद अत्तारी जी, मोहम्मद रईस अत्तारी। मोहम्मद अहमद अत्तारी भाई को फैजान अबू हुरैरा दिया जा रहा है। माशाल्लाह। वैसे तो वाकई 6 के 6 इस्लामी भाई कमाल के थे, लेकिन किसी एक को देना होता है। असहाबे कहफ तकरीबन कितने साल तक मुकम्मल सोए रहे? असहाबे कहफ मुकम्मल कितने साल, तकरीबन कितने साल तक मुकम्मल सोए रहे? ये आपने जवाब देना है माहनामा फैजान मदीना फरवरी से ढूंढकर। अब मदनी मुन्नों की कुरानदाजी होगी और फिर इंशाअल्लाह बड़ों की होगी। चले जनाब 1991। चलो भाई, सुमैया इनके नसीब में था। नंबर दिखाएं भाई, कितने जमा हो गए आपके पास? दूसरा मिल गया आपको भी। चलें ये रखें भाई, माशाअल्लाह। बड़ों की कुरानदाजी होगी अब।
1901 आ जाए माशाल्लाह, आगे आ जाए, आगे आ जाए। आइए खड़े हो जाएं और सलातो सलाम में शामिल हो जाएं। ए मदीने के ताजदार तुझे अहले ईमान सलाम कहते हैं, तेरे ओशाक तेरे दीवाने जाने जाना सलाम कहते हैं। आरज़ूए हरम है सीने में, अब तो बुलवाइए मदीने में। आरज़ूए हरम है सीने में, अब तो बुलवाइए मदीने में। तुझसे तुझ ही को मांगते हैं जो, तुझसे तुझ ही को मांगते हैं जो, मुसलमान सलाम कहते हैं। आप तार क्यों परेशान हैं, बद से बदतर बीज़े दामाद हैं। आप तार क्यों परेशान हैं, बद से बदतर बीज़े दामाद हैं। उन पे रहमत वो खास करते हैं, जो मुसलमान सलाम कहते हैं। मदीने के ताजदार तुझे अहले ईमान सलाम कहते हैं। सुभान अल्लाह। आइए मिलकर दुआ कर लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सुब्हानकल्लाहुम्मा सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानकल्लाहुम्मा सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور. The knowledge is light, the knowledge is